پس پردہ حقائق میں خوش آمدید۔ جناب، معاشرے کی عکاسی کرتی ہوئی یہ سٹوری آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو بے شک لائک نہ کریں، سبسکرائب نہ کریں، لیکن ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ کچھ دن پہلے جناب ایک تقریب میں جانے کا اتفاق ہوا، جس میں کچھ طوائف اور ڈانسر جن کو کہتے ہیں، کچھ کنجریاں کہتے ہیں، اپنی اپنی زبان میں کچھ بھی کہتے ہیں، ان کو بلایا گیا تھا۔ وہ ڈانس کی ایک تقریب تھی، شادی کا پروگرام تھا، جہاں جناب یہ ڈانس کی تقریب ہوئی تھی اور پارٹی رکھی گئی، سارے لوگ بیٹھ گئے۔ تو میں نے وہ جو ڈانس کرنے کے لیے لڑکیاں آئی ہوئی تھیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ہمارے معاشرے میں اور ہماری روایات میں میرے خیال میں سر پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ میرے شر سے محفوظ ہو، اور ساتھ ساتھ میرا ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا مقصد یہ تھا، دل میں ان سے معافی مانگ رہا تھا۔ کس بات کی؟ کہ میں بھی اس جنس زدہ اور منافق معاشرے کا حصہ ہوں جن کی وجہ سے ان کو اپنی روزی روٹی کے لیے لوگوں کے سامنے ناچنا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ رقص بھی کیا، اس لیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ رقص ایک قدرتی امر ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی خاص نہیں ہے کہ جو رقاصہ آئیں یا طوائفیں آئیں وہ رقص کریں گی۔ بعد میں لوگوں نے جناب کہ آپ نے ان پہ ہاتھ رکھا کہ آپ کی بہنیں، بھائی میں نے تو ان کو یہی جواب دیا کہ آدم کی اگر بیٹیاں ہیں بقول آپ کے اور ہم بھی آدم کے بیٹے ہیں، پھر تو بہنیں ہی ہوئی۔ باقی میں نے ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ میرے شر سے آپ محفوظ ہیں، اور آپ جس طرح گندی نظروں سے ان کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کا جو ارادہ ہے کہ ڈانس پروگرام کے بعد بھی یہ ہماری خدمت کریں، خاص خدمت ایسے گھٹن زدہ اور جنس زدہ معاشرے میں، اور ان پر لاکھوں روپے پھینکنے والے، ان کو پھر طوائف کہتے ہیں۔ جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ نہیں ہوگی، اگر آپ طوائف کو بلائیں گے نہیں تو مارکیٹ میں طوائف کہاں سے آ گئی؟ آپ نے خود پیدا کی ہے، آپ خود چاہتے ہیں کہ طوائفیں ہوں، ناچیں اور ہم لطف لیں، مزہ لیں اور انجوائے کریں۔ جب آپ خود آن ڈیمانڈ ان کو بلاتے ہیں تو پھر ان کو برے لفظوں سے یا برے القاب سے یاد کرنا اور ان پر آوازیں کسنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ ان پر لاکھوں روپیہ لٹا سکتے ہیں، اگر اسی بندے کو کہا جائے کہ بھائی ایک عورت ہے جو ناچنا نہیں چاہتی، جو طوائف نہیں بننا چاہتی، وہ شرافت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، تو آپ وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں، کافی لوگ ہیں افورڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کو پر منتھ کوئی خرچہ گھر میں دے دیا کریں، تو اس کی بھی یہی ڈیمانڈ ہوگی کہ میرے علاوہ اگر کسی کے ساتھ اس کے تعلقات نہیں ہوں، میں مہینے میں 1-2 بار آؤں گا تو ٹھیک ہے، میں اس کا نان نطفہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے ہمارا منافق معاشرہ۔ ہمیں بھیک مانگنے والے پر ترس آتا ہے لیکن مزدور پر نہیں۔ 1200 دیہڑی والے مزدور پر کے ساتھ ہم بارگیننگ کرتے ہیں کہ وہ 1000 لے لیں، لیکن بھیک مانگنے والے کو ہر بندہ دے دیتا ہے۔ اور طوائف کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کو بغیرت سمجھتے ہیں، اور اس کو کھینچ کر کمرے میں لے جانے والے کو ہم بہت معزز، شریف اور اونچے گھرانے کا سمجھتے ہیں۔ ہماری حقیقتاً ہمارے اسلاف میں اگر تاریخ پڑھیں تو یہی چلن ہے۔ لونڈیاں کنہوں نے رکھی؟ ہمارے اسلاف نے۔ لونڈیوں کو سرے بازار کس نے بیچا؟ ہمارے اسلاف نے۔ لونڈیوں کا جسم ٹٹول ٹٹول کر عالمی سطح پر ان کی منڈیاں کس نے لگائیں؟
ہمارے اسلاف نے. بلاسفیمی کا کیس کر دو، توہین کا کیس کر دو. یار یہ کوئی بات ہے؟ جو بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس کو بیان کرنے والا کیسے توہین کر رہا ہے؟ وہ کتاب میں لکھنے والے نے اگر غلط لکھا ہے تو جناب پھر کہتے ہیں کتاب میں غلط لکھا ہے. کتاب میں اس سے میں اگر غلط لکھا ہے تو اس کتاب سے آپ دستبرداری کا اعلان کریں. آپ ابھی تک صدیوں سے اس کتاب کو معتبر بھی مانتے ہیں، اور اس کتاب سے ہمارے اسلاف، میرے اپنے اسلاف بھی، آپ کے بھی، اگر ان کے کارنامے ہم بتائیں، وہی لونڈیاں ان کو باعزت طریقے سے اگر ان کی شادیاں کروا دی جاتی یا ان کو اپنی بیٹیاں بنا لیا جاتا، ان کو اپنی بہنیں بنا لیا جاتا، تو پھر بھی سسٹم چل سکتا تھا. لیکن ان کو کیا، ہم نے ایک عورت کو سیکس آبجیکٹو سمجھا. یہ عورت صرف اس لیے اس کام کی چیز ہے، اور کسی نظر سے ہمارا معاشرہ عورت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پوری دنیا میں ہم سب سے اعلیٰ اخلاق کے دعوے دار بھی ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. جو جھوٹ بولتا ہے اس پر لعنت ہو. کریٹر آف ورلڈ کی جو بھی ہے. ہم وصیت قوم منافقت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ چکے ہیں. اب کوئی بہت بڑا انقلاب ہماری نسل کو ختم کر دے اور مزید نسل ایسی تیار ہو جن کو ہم اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے خیالات ٹرانسفر نہ کر سکیں، تو شاید وہ کوئی انسان کے بچے پیدا ہوں. ورنہ ہم نے جو اپنے آنے والی نسلوں کو ٹرانسفر کرنا ہے، ان کے ذہن سے وہ باتیں نکالنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. اور پھر ہم اخلاق کے دعوے دار اتنے ہیں کہ ہم جاپان جیسے جو ورلڈ رینکنگ میں ایمانداری میں پہلے نمبر پہ ہے، ادھر سے ہم جاتے ہیں ان کو سکھانے کے لیے اخلاق، کہ بھائی ہمارے دین میں آ جاؤ. تمہارا دین جب تمہارے کریکٹر میں نظر نہیں آ رہا ہے تو دوسروں کو اس کی تبلیغ کرنے کا آپ کے پاس کوئی حق نہیں. اللہ حافظ.